بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ میڈیا ذہن سازی کے لیے میڈیا اپنا کام کر رہا ہے۔ میڈیا ہر قسم کا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا یا ان پرسن میڈیا یا جہالت والا میڈیا یا ہمارے ارد گرد کے جو دوست ہیں، یہ بھی ایک کائنڈ آف میڈیا ہے، جو کہ ان کا اثر ہم لیتے ہیں، ہم اپنے ماحول کا اثر لیتے ہیں۔ ہمارے گرد جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ بھی ایک موت میڈیا ہے۔ میڈیا اپنا کام دکھا رہا ہے، میڈیا اپنا رنگ گھول رہا ہے ہمارے مستقبل میں۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے جو فیصلے ہو رہے ہیں، ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے یا ملک کی اقتدار کے لیے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سوچ سمجھ عقل فہم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سب کے سب میڈیا سے لے رہے ہیں۔ اب میڈیا کو وسیع معنوں میں اگر لیں ہم، جیسے میڈیا سے ہم دین حاصل کر رہے ہیں، میڈیا سے ہم ایمان بڑھانے کے لیے، اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے میڈیا سے ہم دین حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیا ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ حاوی ہے۔ کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جہاں ہم میڈیا سے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ دیکھیے، اگر ہمیں کسی بھی انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم گوگل پہ جاتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں، اس سے کوشچن کرتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں اور میڈیا ہمیں جواب دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں میڈیا ہمارا ٹیچر ہے، کہتے ہیں میڈیا ہمارا معلم ہے، کہتے ہیں میڈیا ہمارا دین ہے، میڈیا ہمارا دنیا ہے۔ میڈیا ہی سے ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ میڈیا ہی نے آج بتایا کہ کورونا وائرس پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ میڈیا ہی آج ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ میڈیا کے ہم آج مرہون منت ہیں، میڈیا کے ہم تابع ہیں، میڈیا ہی کو فالو کر رہے ہیں۔ میڈیا ہی ہمارا امام ہے، میڈیا ہی ہمارا ایمان ہے، میڈیا ہی ہمارا امام ہے اور میڈیا ہی ہمارا مکلف ہے۔ ہم میڈیا کے زیر سائے ہیں، میڈیا کے بل پر، میڈیا کے بتائے ہوئے تعلیمات کو ہم آج کوٹ کرتے ہیں۔ ایویڈنس ہمارا میڈیا ہے، یعنی میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، ہم کو دین سے دور لے جا رہا ہے، دنیا ہم پر سوار کر رہا ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا دل، ہمارا دماغ، وہ سب کچھ میڈیا کے تابع ہے، مگر ہم شعور نہیں مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو افلاطون ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جینیس ہیں، عقل مند ہیں، فہم والے ہیں، دانش مند ہیں، مگر اصل میں ہم میڈیا کے محتاج ہیں۔ میڈیا اپنا کام کر رہا ہے۔ میڈیا اب اس قدر ہمیں نالج دے گیا، اس قدر ہمیں علم دے گیا کہ اب ہم صحیح علم اور غلط علم کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ دونوں چیزیں میڈیا میں ہے، صحیح بھی میڈیا میں ہے، غلط بھی میڈیا میں ہے، سچ بھی میڈیا میں ہے اور جھوٹ بھی میڈیا میں ہے۔ ہم میڈیا کو استعمال کریں، کوشش کریں کہ میڈیا ہم کو نہ استعمال کرنے پائے۔ کیسے؟ ہم میڈیا سے علم لیتے ہیں اور اپنے زندگی پر وہ علم عمل کرتے ہیں۔ ہم میڈیا سے علم لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی میڈیا کے علم کے مطابق بناتے سنوارتے عمل کرتے زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اب اپنے بچوں کو بھی ہم نے میڈیا کے حوالے کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ چھوٹے بڑے سب کے پاس ایک ڈیوائس ہوتا ہے، چھوٹا سا فون ہوتا ہے، وہ فون لے کر کے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ فون لے کر کے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فون کے اوپر والدین بچوں کو میڈیا کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں، خود وہ یا تو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ دوسرے میڈیا میں بزی ہوتی ہیں اور بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، بڑے یا والدین یا ہمدرد، یقیناً وہ ہمدردی ہی سے اتنا مہنگا ڈیوائس خرید کر کے بچوں کو دیتے ہیں کہ بچے
بچے تنگ تو نہیں کریں گے، بچے باہر تو نہیں جائیں گے، لہذا وہ انہوں نے میڈیا کے حوالے بچوں کو کر دیا۔ اب میڈیا ان کی تعلیم، تربیت، پرورش کر رہا ہے، جیسا میڈیا ان کو سکھا رہا ہے وہ بچے ویسے ہی سیکھ رہے ہیں، ان کا ذہن بنتا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ میڈیا۔ ناظرین، ان ساری چیزوں کا ایک ہی طور ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علامہ، مفکر اور فلسفی اور مولوی بن جاؤ، عالم، فاضل، حافظ، قاری بن جاؤ، مگر ہم یہ کہتے ہیں جو صحیح علم ہے، جس کو کہتے ہیں بک آف وزڈم، جو عقل اور فہم کو بڑھانے والی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں دا موسٹ کامن سینس بک، یعنی عقل میں آنے والی کتاب، جس کو کہتے ہیں دا بیسٹ بک، جس کو کہتے ہیں مرجنگ بک، جس کو کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید۔ ہم اگر کسی فساد سے بچنا ہے، کسی دجالیت سے بچنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، میڈیا کے تسلط سے ہم بچ جائیں گے۔ ہم کو میڈیا استعمال نہیں کرے گا بلکہ ہم میڈیا کو استعمال کریں گے، چونکہ آپ کو اللہ نے وہ خزانہ دیا ہے اس کتاب کی صورت میں، ہم کو اللہ نے وہ خزانہ دیا ہے اس کتاب کی صورت میں کہ اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ہدی للناس، تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہدایت صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، ہدایت دنیا میں بھی جینے کا راستہ پرووائڈ کرتا ہے۔ ذہن سازی میڈیا کر رہا ہے، ہم اپنے کتاب کو کھول لیں تو ذہن سازی ہمارا قرآن کرے گا۔ سوچئے گا، اپنے آپ کو میڈیا کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سچائی کے حوالے کریں، چونکہ یہ زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں، میڈیا ہمیں نہ استعمال کرے، ذہن سازی میڈیا ہماری نہ کرے، ہم میڈیا کے ذہن کو بہتر بنائیں، چونکہ اب آپ کے اور ہمارے انگلی میں ہے کہ ہم جو کچھ چاہیں گے وہی چیز ہم کر پائیں گے۔ یہ ایک نظام دنیا بھی ہے، نظام اللہ بھی ہے، نظام فطرت بھی ہے، یہ مگر ہم خود کب کیسے بنائیں گے؟ جب تک کہ ہمارے پاس صحیح علم نہ آ جائے، اور صحیح علم سوائے قرآن کے، سوائے نبی کے فرمان کے، ہمیں صحیح علم کہیں سے نہیں مل سکتا۔ سوچئے گا، اگر غلط ہے تو بتائیے گا کہ غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے علم کو بڑھاتے رہیے، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے اس میڈیا کے حوالے مت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔